بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد و ذات کی جو اس کی اہل ہے اور لاکھوں درود و سلام ان ذوات مقدسہ پہ جو اس کی اہل ہیں۔ پروگرام لوح دل میں سید حسن بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جو چل رہا تھا وہ آپ جانتے ہیں، سفر سے پہلے، سفر کے دوران اور سفر کے بعد۔ اور سفر ہم نے ڈیفائن کیا تھا، یا میں اس کی تعریف اپنے آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور اگرچہ کہ زندگی ایک سفر ہے لیکن اس میں بہت چھوٹے چھوٹے ایونٹس، چھوٹے چھوٹے واقعات مل کر زندگی کو ایک مکمل سفر بناتے ہیں۔ اور سفر سے مراد آپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، ایک نیا کاروبار ہو سکتا ہے، اپنے بچوں کی شادی ہو سکتی ہے، رفیق حیات کی تلاش ہو سکتی ہے، کوئی بڑا سٹیپ، کوئی پارٹنرشپ، کوئی سفر، بیرون ملک کا سفر، کسی قسم کا بھی پروجیکٹ۔ تو اس کی ایون اگر آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے تو اس کے بھی لوازمات ہیں، نماز سے پہلے، نماز کے دوران اور نماز کے بعد۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے تو بھی، اور اگر اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی دنیاوی معاملات، آپ نے کھیل کود میں کوئی حصہ لینا ہے، آپ نے کوئی انجوائے کرنا ہے، فن کرنا ہے، پکنک پہ جانا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی لوازمات ہیں۔ ہم ابھی جس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں، بحث کریں گے، جس پہ اب جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، سفر سے پہلے۔ اور سفر سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہیں، جن میں سے ایک خوف سے نجات تھا، ایک حالت یقین تھی، اور آج اس میں ایک اور عنصر کو ہم ڈسکس کریں گے جو اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ باقی جو ہم نے ٹاپکس ڈسکس کی ہے سفر سے پہلے کے لیے، اور وہ ہے جرأت، کریج، بہادری۔ جب تک آپ کے پاس جرأت نہیں ہوگی، جب تک آپ کے پاس کریج نہیں ہوتی، آپ سفر کے لیے پہلا قدم بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس ایک ڈسکشن کرنے کے لیے، بات کو آگے بڑھانے کے لیے میری کو ہوسٹ ہیں مس افشاں آصف۔ ان کے پاس نہایت ہی شاندار، زبردست سوالات کی ایک لسٹ موجود ہے، اور جو ہم سوچ رہے تھے کہ، اور میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ ان کے پاس اتنے سوالات کہاں سے جاتے ہیں۔ تو افشاں خیریت سے ہیں؟ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، خوش آمدید اپنے نام کی طرح منفرد پروگرام لوح دل میں۔ ناظرین، سفر سے پہلے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن پہ ہم گاہے بگاہے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جرأت، بہادری، کریج، شجاعت، دلیری۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں اور یہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں، ان کی امپورٹنس کیا ہے سفر سے پہلے، یہ حسن صاحب سے میرا سوال ہوگا۔ اور واقعی میرے پاس بہت بڑی لسٹ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میرا پہلا سوال حسن صاحب آپ سے یہی ہے کہ جرأت یا بہادری اصل میں ہے کیا، اور اس کی ڈیفرنٹ امپورٹنس کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں؟ اچھا جی، ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جرأت ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی موت کا فرشتہ آ جائے، کوئی خوفناک بلا آ جائے، کوئی ڈاکو آپ کے سر پہ پسٹل رکھ دو کہ میں تو نہیں ڈرتا۔ نہیں، وہ میرے خیال میں شاید ہر شخص کے دل میں تھوڑا سا ایک لرزہ، ایک خوف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ ایون قرآن پاک میں بھی حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ ان کے دل میں ایک خوف آیا، مطلب کس حوالے سے، تو مطلب جب تک ہمارے ساتھ بشر کا لاحقہ موجود ہے تو ہم اس سے مبرہ نہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ خوف کرتا کیا ہے؟ خوف آپ کو ایکشن نہیں لینے دیتا، ٹھیک ہے، آپ کو عمل نہیں کرنے دیتا۔ آپ نے کبھی دیکھا اچانک آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور کوئی نیا ڈرائیور ہو، نو آزمودہ، جس کا اتنا تجربہ نہ ہو، اور سامنے کوئی شخص اچانک آ جائے تو وہ بریک پہ بھی پاؤں لگانا بھول جاتا ہے، بلکہ وہ سکتے کی شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیرالسس کا، کہ وہ کوئی کام کر نہیں سکتا۔ آپ نے یاد ہوگا ہمارے ملک میں 2-3 بڑے ڈیزاسٹرز ہوئے، اس پہ زلزلہ 2005 میں تھا۔ جی بالکل۔ تو ہماری پوری قوم پہلے تو کچھ گھنٹے ایک حالت خوف کا شکار ہو گئی، ہم پیرالسس کا شکار ہو گئے، ہم اس اگلا جارڈ کب آئے گا، اگلا وہ جو زلزلہ کی آفٹر شاکس کب آئیں گی، تو پوری قوم ایک مجموعی طور پہ بھی ایک پیرالسس کا یا عمل کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی کچھ دیر کے لیے۔ ٹھیک ہے، کریج ڈیفائن ہوتا ہے کہ باوجود آپ کے دل میں لرزہ ہو، باوجود کہ آپ کے دل میں خوف ہو، اس کے باوجود آپ ایکٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، مطلب اگر اس کو عام صحیح ایک جملے میں اگر اس کا تعارف کروائیں کہ کریج، جرأت، کہ دل میں خوف ہونے کے باوجود عمل کرنے کی صلاحیت کو ہم کریج کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ویل ڈیفائنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزامپل ہے۔ ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پہ آپ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے آپ دیکھیے گا کہ مار کے رہیں، مطلب پتہ بھی آپ کا دشمن آپ سے 4 گنا زیادہ طاقتور ہے، اور کیا کوئی ایسا بہادر نہیں ہے جس کا دل میں ہلکا سا خوف نہ آتا ہو، لیکن اس کے باوجود اپنی تلوار نکال لینا یا اپنا اسلحہ لے کر اس کے سامنے کود پڑنا۔ کئی دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو
فلاں کام کروں گا تو اس کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے مجبوراً بہت، لیکن اس کے باوجود آپ اس کام میں کود پڑتے ہیں، تو ایک ایکٹ آف کریج ہے. تو ہم کریج کو اپنے ناظرین کے لیے دہراتے ہیں کہ جی باوجود کہ آپ کے دل میں کچھ لرزہ ہو، باوجود کہ آپ کے دل میں کچھ خوف ہو، اس کے باوجود آپ عمل کر سکیں، ایکٹ کر سکیں، آپ کے اندر ایکشن لینے کی صلاحیت ہو. اگر آپ کے پاس دیکھیے کئی دفعہ آپ نے بلکہ 2 ہسٹری میں ایسی مثالیں، ماڈرن ہسٹری میں مثالیں نہیں ہیں، لوگوں کے پیسے وہ بینکس وغیرہ میں فراڈ ہوئے اور لوگوں کے پیسے ڈوب گئے اور وہ بیچارے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کے فوت ہو گئے. جی جی ٹھیک ہے. تو اچانک ان کے اندر نہ صرف عمل کرنے کی صلاحیت آف ہو گئی، منٹل پیرالائسس ہوا، اور شوق اتنا شدید تھا کہ اس نے آپ کے جسم پہ اپنے اثرات کیے، اور کسی بھی حوالے سے مطلب مثال کے طور پہ ہیمریج ہو گیا یا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا یا ہارٹ اتنا صدمہ ہوا. تو اس کے باوجود بھی کسی قسم کی تکلیف دکھ، اس کے باوجود بھی ایکٹ کرنا، عمل کر لینا، حل کی طرف قدم بڑھا دینا کریج کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی ٹائپس کتنی ہیں؟ آپ کریج کو کس طرح سے کیٹیگرائز کریں گے؟ دو بڑی چیزیں ہیں کہ ایک ہے کریج جو کہ آپ بالعموم جس کو سمجھا جاتا ہے، جس کے لیے وہ ہے بہادری، اور وہ ہے جی جو آپ کی بہادری کا لفظ ہے جو فزیکل جسمانی قوت کا، جہاں پہ آپ کا اظہار ہو، میدان جنگ ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ دو بدو لڑائی کرنی ہو، وہاں پہ کریج کا اظہار بہادری کہلاتا ہے. اور بہادری کی بھی اگین وہ ایک وہ ہے رینج ہے. بالکل بہادری نہ ہونا بزدلی کہلاتا ہے، اور نامناسب موقع پہ بہادری حماقت کہلاتا ہے. میں اپنی مخالف پارٹی مثال کے طور پر اس پہ جا کے اپنے سیاسی نعرہ لگاؤں گا تو مجھے پٹائی ہوگی، وہ بہادری نہیں ہے. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. تو وہ بھی ہے، لیکن صحیح موقع پہ، درست موقع پہ شعور کے ساتھ اپنی جرأت کا اظہار بہادری کا شجاعت کہلاتا ہے. تو جو بالکل اس طرح سرکار کریم کا فرمان بھی ہے، خیر الامور اوسطھا، کہ کسی امر کا سب سے خوبصورت چیز جو اس کا خیر ہے وہ اس کی اوسط میں ہے. اگر ہمیں کنٹینیوم بنائیں تو ایک ایکسٹریم پہ بالکل بہادری کا نہ ہونا بزدلی کہلاتا ہے، اور بے موقع ہونا حماقت کہلاتا ہے. اس کے بالکل بین میں، اس کے بالکل درمیان میں، اس کے بالکل مڈل میں جو چیز ہے وہ شجاعت ہے. صحیح موقع پہ صحیح جرأت کا استعمال شجاعت کہلائے گا. اور دوسری ہے کریج جو ٹائپ ہے وہ ہے کریکٹر کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ کیریکٹر کی بہادری یا کریج کیا ہے، اس کو کس طرح سے حسن صاحب ڈیفائن کریں گے؟ یہ میں بریک کے بعد ہی پوچھوں گی، اور بریک کے بعد ہی حسن صاحب جواب بھی دیں گے. شارٹ بریک ہے، بریک سے واپس آتے ہیں اور دوبارہ یہیں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے جرأت، شجاعت، بہادری پہ، یعنی کہ کریج پہ. میرا بریک پہ جانے سے پہلے سوال یہی تھا کہ سر یہ جو اقسام ہیں جرأت کی، بہادری کی، ان میں سے ایک کریکٹر کریج کا آپ نے نام لیا، یہ کیا ہے؟ افشاں جرأت کردار. ٹھیک ہے. ایک تو ہم نے کہا کہ جو وہ جرأت جو کہ آپ کو میدان جنگ میں آپ کو کام آتے، فزیکل، جہاں کسی سے دو بدو لڑائی ہو گئی. اور دوسری ہے جس کا تعلق آپ کی ذہن، آپ کے کردار، آپ کی مینٹلٹی سے ہے. ٹھیک ہے. سچ کو سچ کہہ دینا، اس کے لیے بھی جرأت چاہیے. بلکہ شاید اس کے بارے میں ہمارے سرکار کریم کا فرمان بھی کہ سب بڑا جہادوں میں سے ایک جہاد ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا. ٹھیک ہے. اکثر پولیٹیکل نعروں پہ وہ بینرز پہ لکھا ہوتا ہے، کہتا کوئی نہیں ہے ایسے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کہ اس کے لیے آپ کو ایک جرأت چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ یہ میرے خلاف کوئی بھی کنسیکوینس ہو سکتا ہے، میرے خلاف کوئی بھی کام جو ہے وہ اس کا ایکشن لیا جا سکتا ہے. اس کے باوجود آپ جو ہے وہ ایک ایسا عمل کریں جو کہ رائٹ کو درست کہنا ہے، حق کو حق کہنا کہہ رہے ہیں. تو جرأت کردار ہے. اس کی بہت سی اقسام ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹس میں، سرکاری محکمے میں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے تمام ہمارے بڑے بڑے افسران جب پوری عمر ریٹائرڈ ہونے کے بعد پھر اس کے 5-6 سال بعد سارے بینیفٹس کرنے کے بعد پھر ایک کتاب لکھتے ہیں کہ جی اس کتاب میں مجھے فلاں موقع پہ فلاں زیادتی ہوئی تھی. بھئی آپ کو پہلے کیوں نہیں، آپ نے جب وہ ہو رہی تھی زیادتی، جب عوام کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ جب کوئی کیس میں کوئی، یا شاید جب لکھنے کا فائدہ بھی ہوتا، فائدہ تو نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. نقصان ہوتا تو ان اس سے کی ذات کو نقصان ہوتا، لیکن لوگوں کو فائدہ. تو بیسیکلی ایک ایلیمنٹ یہ ہے، ہمیں موقع گزرنے کے بعد ہمیں بات. تو اس وقت آپ کو
ایک جرأت کردار چاہیے ہوتی ٹھیک ہے. ہے. یہ دونوں قسم کی کریج ضروری ہے. یہ ایک اسی جرأت کردار کی قسم ہے. مثلا ہمیشہ جرأت ایسی نہیں ہوتی کہ چور آئے اس کے اوپر جم مار کے پکڑ لے. کسی کے ساتھ کسی کی عدم موجودگی میں اس سے وفا نبھانا بھی جرأت کردار ہے. آپ کے کسی دوست کے خلاف، آپ کے کوئی کولیگ کے خلاف اس کی عدم موجودگی میں کوئی شخص اس کی بدخواہی کر رہا ہے یا اس کی چگلی کھا رہا ہے، اس کو روک دینا، میں نہیں اس کو آنے دیں، پھر بات کیجیے گا. اس کے لیے بھی جرأت کردار چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی جرأت کردار. آپ دیکھیے ہماری پورا معاشرہ اس جرأت سے محروم ہے مجرلی طور پہ. ہم اپنے بزنس پارٹنر کی شکایت اپنی بیوی سے کرتے ہیں، اپنی بیوی کی شکایت اپنے بچپن کے قریبی دوست سے کرتے ہیں کہ آج میری بیوی نے مجھ سے یہ سلوک کیا. ایکچولی ہونا یہ چاہیے. بلکہ اس کے بارے میں ایک میں بڑی خوبصورت دعا پڑھتا اللہ تعالیٰ سے، مطلب مستون دعا کہ اس طرح سے کہ یا اللہ تیری شکایت تجھی سے ہی کرتا ہوں، تیرے غیر سے نہیں کر رہا. مجھے فلاں کوئی تکلیف پہنچی ہے، میں دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے تیری ہی شکایت کروں گا، تیرے غیر سے نہیں کروں گا. ٹھیک ہے کہ بھائی مجھے شکایت پہنچ گئی، آپ اپنے سے یہ وہ مثال یاد رکھیے گا. اگر کسی بچے کو اس کی ماں مار بھی رہی ہو تو بھاگتا اپنی ماں کی ہی طرف ہے. تو یہ جرأت کردار کہ مثال کے طور پہ آپ اپنی بیوی کی شکایت اس سے کریں. جی بس سنیے، اگرچہ کہ یہ کافی سخت بات ہو جائے گی ہمارے شوہروں کے لیے، لیکن آپ بیگم صاحبہ کو کہنے میں جرأت پیدا کریں، اس لیے کہ جرأت کریں کہ بھی بیگم صاحبہ سنیے گا، جرأت کردار چاہیے جی. اس کے لیے تو میرا خیال لگتا ہے شدید جرأت چاہیے کہ آپ کہ بیگم صاحبہ مجھے آپ سے اس معاملے میں یہ شکایت ہے. ٹھیک ہے. یا آپ فلاں اپنے دوستوں کو کہیں یا اپنے کولیگس کو کہیں کہ بھئی آپ میں نے یہ سنا کہ آپ میرے بارے میں یہ بات کر رہے تھے، آپ کائنڈلی میں نے یہ سنا ہے، اس کی وضاحت کر دیں. اس شخص سے بات کریں، ہم کسی تیسرے کے بارے میں جا کے بات کریں. تو اس کے لیے جرأت چاہیے. یہ دونوں قسم کی جرأت جو ہے ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ آپ کی باتوں سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ رائٹ پرسن، رائٹ ٹائم، یہ سب چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں کہ آپ کس انسان کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے اور اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. بالکل ہے. دیکھیے ہر بندہ میدان وغا میں نہیں جاتا، ہر بندہ افغانستان کشمیر جہاد پہ نہیں جاتا، ہر بندہ جو ہے وہ آرمی کا حصہ ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کو یہ جرأت کردار ڈیلی بیسس پہ چاہیے. اگر آپ جرأت کردار ڈیولپ کر لیں گے وہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر آ جائے گی جو میدان والی شجاعت والی بات ہے. یہاں پہ ڈیولپ کرنا، ایموشنل ڈیولپمنٹ کرنا اپنے آپ کو زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا حسن صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سفر سے پہلے کس قسم کی جرأت درکار ہے ہم لوگوں کو؟ مینٹل فرسٹ، ایموشنل، مینٹل ذہنی طور پہ ہمارے جذباتی کرج چاہیے آپ کو. ایک دیکھیے ہم سفر سے پہلے سے مراد ہے ہمیں نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو نیا بزنس کرنے جا رہے ہیں، آپ کے خاندان میں کبھی کسی نے بزنس نہیں پہلے کیا، یو دا فرسٹ ون. تو آپ کو ایک خاص مقدار چاہیے کریج کی اس کے اندر قدم رکھنے کے لیے. کوئی ایسا بڑا کام ہے، آپ اکثر ہمارے بزرگ لوگ تھے، آج سے پہلے ہمارے خاندان میں کس نے کاروبار شروع کیا، تم کون سے نے، تو ہم بیسکلی اپنے بچوں کو بہت سی باتوں سے ڈرا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر انسانی نفسیات میں یہ بات موجود ہے کہ ہم غیر معلوم سے خوفزدہ ہوتے ہیں. جس چیز کو جانتے نہیں ہیں، ہمارے بارے میں، ہمارے دل میں اس کے بارے میں ایک ہلکا سا خوف، اس خوف کی نوعیت کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کے بارے میں بھی خوفزدہ ہیں. تو اس کا وجہ کہ ہمیں، اور جب آپ کوئی وینچر شروع کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اکثر خواتین کے ساتھ بہت سا لائف پارٹنر کے سلیکشن میں ان کو ایک پری میرج انگزائٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ جی پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا، واٹ وڈ ہیپن ان دا فیوچر. کم آنے والے دنوں میں شادی کے بعد پتہ نہیں کس طرح کے حالات کا سامنا ہوگا. تو یہ سارے سفر سے پہلے کے، تو سفر میں جمپ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایکٹ آف کریج، ایک جرأت کا آپ کو چاہیے. بے شک وہ کاروبار شروع کرنا ہے، زندگی میں قدم رکھنا ہے، کوئی بھی کام کسی بھی قسم کا آپ کو چاہیے، کیونکہ آپ آنے والے وقت کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے. ایک وہ ہم نے پرانی، ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ فصیح کے لیسن میں فرسٹ فلائٹ، جس میں وہ چھوٹا سا پرندہ سیگل وہ اپنی بہت اونچی پہاڑ کی چوٹی سے فرسٹ اپنی اس کی ماں اس کو انکریج کر رہی ہوتی ہے. ابھی بھی آپ کسی ٹیلی ویژن چینل پہ جو جانور پرندوں کو دیکھیں گا، ایسے بہت سے آپ کو مناظر نظر آئیں گے جس میں پرندوں کی جو بچوں کی ماں ہے وہ یا اس کے ماں باپ اس کو انکریج کرتے ہیں کہ تم گھونسلے سے باہر نکلو. وہ سارا جرأت چاہیے اس کے لیے. یہ فطرت میں ہے انسان کے لیے، ڈسپائٹ آف نوئنگ اٹ، باوجود کے جاننا کہ ہمیں چوٹ لگ سکتی ہے، پھر بھی جمپ لینا ایکٹ آف کریج ہے. تو سفر سے پہلے یہ ضروری ہے، اس کے بغیر سفر کا آغاز نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ بے خوفی یعنی خوف میں مبتلا ہونا یا خوف زدہ ہونا اور بہادری، یہ کیا ہے؟ مینس جو بے خوف ہے کیا صرف وہی بہادر ہے، وہی شجاع ہے؟ لازم نہیں ہے. یہ ایسا ہے ہسٹری میں کہ مثلا مولا علی کا فرمان ہے، خیر ان کی تو بات ہی کیا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ
پوری کائنات کے لشکر اکٹھے ہو جائیں میرے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں دشمن کو, میرے دل میں جرأت بڑھے گی نہیں, اور مجھے سب چھوڑ دیں اور میرے مخالف سارے لشکر چلے جائیں تو بھی میرے دل میں خوف نہیں آئے گا. پر وہ خیر تھوڑی اور ہستیاں تھی. ٹھیک ہے, ہم اپنی یہ جو بات کرتے ہیں کہ لازمی نہیں کہ بے خوفی جو ہے وہ صرف شجاعت کی وجہ سے ہو. ٹھیک ہے, کئی دفعہ حماقت کی وجہ سے بھی اور کئی دفعہ لا علمی کی وجہ سے بھی بے خوفی ہوتی ہے. چھوٹے سا بچہ 3 سال کا, اس کو کوبرے سے ڈر نہیں لگے گا, خوف زدہ ہونا چاہیے, آپ کی جان لے سکتا ہے لیکن اس کو ڈر نہیں کو. کئی دفعہ بچے آگ کی گرم چیز پکڑ لیتے ہیں, بلکہ وہ موسیٰ والا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ وہ انگارے پکڑ کے زبان پہ رکھ لیے. تو بچہ جو ہے وہ اپنی لا علمی کے سبب سے, خیر انبیاء کے بارے سے بات نہیں کر سکتے, لا علمی وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ہم اپنے عام بچے جو انسانی بچے ہم اپنی بات کریں کہ لا علمی کے سبب, نادانی کے سبب بھی بہادر ہو سکتے ہیں. اچھا کئی لوگ جو ہیں وہ آپ نے جو ٹک ٹاک کے لوگ فوت, آپ نے دیکھی ویڈیوز, فوت ہو رہے ہیں, مر جاتے ہیں, ٹرین کے سامنے آ گئے فوت ہو گئے, وہ جہالت اور حماقت کی وجہ سے اپنے آپ کو خام خواہ کا بہادر کرنے کے لیے جان گنوا بیٹھے. ہو گیا مطلب بے خوفی, لا علمی, نادانی اور جہالت, یہ سب چیزیں کو جان کے کام اس کو جان کا کام کیجیے. یہ دلیری شجاعت بالکل بھی نہیں ہے. حسن صاحب سے میرے سوالات اور بھی بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بریک کے بعد مجھے اور بہت کچھ پوچھنا ہے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, لوہے دل میں خوش آمدید. حسن صاحب سے میری گفتگو جرأت, بہادری, بے خوفی, دلیری, نادانی, بہت ساری چیزوں کے متعلق چل رہی تھی. میرا اب جو آپ سے کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان یا تو بہادر جرأت مند ہوتا ہے یا وہ نہیں ہوتا, تو ہم جرأت مند بن کیسے سکتے ہیں خود سے؟ بن سکتے ہیں جی, یہ بڑی آسان, مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پہلی بات ہے کہ کوئی بھی جو ہیومن بیہیویئر رویہ ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ مثبت ہے یا منفی ہے, اختیار ہو سکتا ہے, اس کے طریقے موجود ہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ بہادری کیسے اختیار کی جائے, اس کے 2 فارمولاز ہیں. پہلا فارمولا میں وہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی بیہیویئر ہے اس کے لیے ریفرنسز, آپ ریفرنس سے مراد یہ ہے کوئی ایسا کیس, کوئی ایسی مثال آپ کے سامنے موجود ہو جو آپ اس کو مسلسل آبزرو کرتے رہیں, اس کا مشاہدہ کرتے رہیں, اس کا ذکر کرتے رہیں, اس کو سوچتے رہیں, تو آپ آہستہ آہستہ اس مثال کے مطابق آپ چلنا شروع ہو جائیں گے. مثلا آپ نے نوٹ کیا کہ کچھ خاندان ہیں, مثلا ہماری کراچی میں میمن برادری ہے بہت بڑی, وہ کاروبار میں مشہور ہے کہ ان کی کاروباری صلاحیتیں بہت شاندار ہوتی. کیوں؟ ان کے لیے بچپن سے ہی اپنے بڑے بزرگوں کے سکسیس ریفرنسز, کامیابی کے ریفرنسز موجود ہیں کہ میرے چچا نے بھی فلاں کامیاب کام کیا تھا, میرے والد صاحب کو خود اتنا بڑا کروڑوں لاکھوں کا کاروبار ہے جو کامیاب ہے. تو آپ کے سامنے ایگزامپلس یا ریفرنسز آف سکسیس موجود ہیں. اچھا, وہ لوگ جو کہ کینسر کا شکار ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے سامنے کوئی ایسی مثال تھی جو کینسر سے صحت یاب ہوئی, ان کے چانسز ریسرچ میڈیکل پروون موجود ہے, آپ اس پہ کسی کو اب تو گوگل سب کے سامنے پڑا ہوا ہے, تو ان کے چانسز آف سکسیس ریکوری کے کینسر سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, آلموسٹ تقریباً دگنے ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ. اسی طرح سے آپ کے سامنے اگر آپ کریجس ہونا چاہتے ہیں, آپ کے سامنے ریفرنس آف کریج, جرأت کے ریفرنسز ہونے ضروری ہیں. اگر امیڈیٹلی فیملی میں موجود نہیں ہے اور آپ کسی بزرگ خاندان میں ہے تو ایسے کوئی فکر کی بات نہیں. ہمارے سامنے ہماری ہسٹری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں, امیر المومنین کی مولا علی کی شکل میں, ہمارے صحابہ کرام کی, اور پلس ہمارے پاکستان کی وار ہسٹری کے بڑے بڑے جرأت کے, آپ ان کو پڑھیں, ان کو سوچیں, ان کی بات کو غور فکر کریں. کبھی کبھار تنہائی میں بیٹھ کے کسی, چونکہ آپ نے واقعات تو پڑھ رکھے ہیں, یا کسی سے پوچھ لیں, تصور کریں کہ آپ حالت جنگ میں سرکار کریم کے ساتھ ہوتے تو آپ کیا کرتے, آپ ان کو کیسے, پہلے ایک سائلنٹ آبزرور کے طور پہ دیکھیں. جس طرح آپ فلم دیکھتے ہیں آنکھوں میں بند کر کے, کبھی رات کو سونے سے پہلے تصور کریں کہ جنگ چل رہی ہے, یا کبھی اچھا اپنے غصے پہ قابو پا لینا بھی بہت بڑا ایکٹ آف کریج ہے, بہت بڑا ایکٹ آف کریج ہے یہ بھی. تو آپ وہ سارا اپنے ذہن میں فلمائز کریں یا ڈراماٹائز کریں, اپنے ذہن کو تصور بنائیں. مسلسل کرنے سے آپ کے ذہن میں بہادری کے ریفرنسز کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جب کوئی ایسا لمحہ آتا ہے
جس کے اندر آپ کو ایکٹ آف کریج کی یا جرأت کردار کی یا شجاعت کی دونوں صورتوں میں ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو آپ کے ذہن میں جو ریفرنس ہوتا ہے وہ کار فرما ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کے مطابق چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ آپ کے لیے میرے خیال سے اس کو آپٹ کرنا آپ کے آپٹ کرنا لیے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ وہ سوچ چکے ہوتے ہیں آلریڈی. تو ایک تو طریقہ یہ ہے، لیکن یہ تھوڑا صبر آزمائے ہے. طریقہ بالکل موجود ہے، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، 6 ماہ سال، لیکن آپ کو ڈیلی پریکٹس کرنی ہے. آپ ڈیلی بیسس پہ، مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ جو ہے وہ ہر رات چلتے کہ گریبان پکڑ لیں، نہیں ایسا نہیں ہے. میں بتاؤں میں بھی آپ سے یہ پوچھنے والی تھی کہ وہ جو ہم سوچ رہے ہوں، وہ لڑائی، وہ شجاعت، وہ ہم جگہ ہیرو بنے روڈ کے اوپر. اس کے لیے میں پہلے ایک بات کی کہ غصہ کے قابو کرنا سب سے بڑی کسی آپ نے نفس جو ہے اس کے خلاف جنگ کرنا میرے خیال سے شجاعت کی سب سے بڑی. تو بیسیکلی ایک کنٹرولز جو اپنے اوپر ہے وہ ایک بہت بڑی کریج کی قسم. سیلف کنٹرول. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے حسن صاحب یہ بھی بتائیے کہ کامیابی، سکسیس جو ہے جس کو ہم دنیاوی کامیابی کہتے ہیں، اس کے لیے کریج کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کوئی بھی جو آپ دنیاوی کہیں، روحانی کہیں، مذہبی کہیں، کسی بھی طرح کی کامیابی کہیں، وہ ہمیشہ آپ کے دائرۂ آرام سے باہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دائرۂ آرام وہ ماحول ہے جس میں ہم کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. آپ کا کمفرٹ زون عام زبان میں ٹھیک ہے، دائرۂ آرام کے لیے کمفرٹ زون کہہ لیجیے گا، اس کے باہر ہے. آپ کو روحانی کامیابی حاصل کرنی ہے، آپ کو اپنا سردیوں میں گرم بستر کمفرٹ زون چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جانا پڑے گا. آپ کو بزنس میں سیلز، obviously ہر بزنس چاہتا ہے کہ اس کی سیلز بڑھے. آپ کو بے پناہ اجنبی لوگوں سے بات کرنی پڑے گی. بچپن کے دوست کو اٹھا کے فون کرنا ڈفرینٹ ہے اور ایک سیلز کال کرنا ڈفرینٹ ہے. تو یہ سارے کمفرٹ زون کے بعد اس کمفرٹ زون کو کراس کرنے کے لیے ہمیں کریج چاہیے. ٹھیک ہے. کریج اس لیے چاہیے کہ بیکاز ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے شخص کا رسپانس کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس وینچر کا رسپانس کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہم نامعلوم سے جنگ کریں، جو چیز معلوم ہے ہمیں خوفزدہ نہیں کرتی. تو چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ آنے والے وقت کا رسپانس کیا ہوگا، تو ایک ہلکا سا اس کے بارے میں خوف کا لمٹ ہے. اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو کریج ضروری ہے. کوئی بھی کامیابی ہو کریج کے بغیر آپ کو نہیں مل سکتی. اور اگر کہیں تکے سے آپ کو مل بھی گئی ہے، مثال کے طور پہ آپ کسی ایسی فیملی پیدا بھی ہو گئے جو کہ ہائیلی سونے کا چمچ لگے، یا کوئی بھی آپ کے پاس نعمت آئی ہے اور اگر آپ نے اس کے لیے آپ کے پاس کریج نہیں، کچھ عرصے بعد نعمت چھننا شروع ہو جائے گی، اس کا زوال ہونا شروع ہو جائے گا. اور آپ نے یعنی کہ اس نعمت کو اپنے پاس رکھنے یا اس کو اپنے پاس سنبھالنے کے لیے بھی آپ کو کریج چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جہاں پہ نعمتوں کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ سخاوت بھی تو ایک نعمت ہے، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سخاوت اور بہادری، جرت، یہ الگ چیزیں ہیں یا پھر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ اس کے بارے میں ایک فرمان بھی ہے مولا علی کا کہ جو بزدل ہوتا ہے وہ کنجوس ہوتا ہے. اچھا جی، بزدل جو ہے وہ کنجوس ہوتا ہے، یا کنجوس جو ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے جی؟ جب آپ اپنے جیب میں سے، اپنے پلے سے کچھ نکال کے کسی کو دیتے ہیں تو آپ فائنینشیل کریج کا مظاہرہ کریں. آپ کو نہیں معلوم کہ جو آپ نے خیرات دی ہے وہ اور آپ کو ریکور ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کسی کو رائے خدا میں دے رہے ہیں. یو نیور نو کہ وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس کو کریج کہتے ہیں. تو جو فائنینشیل کریج ہے وہ کریج کی بہت بڑی اقسام میں سے کریج ہے کہ آپ خیرات کرنا، وہ کرنا. بلکہ اس کے بارے میں شاید ایک قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ جب تم کچھ خیرات کرنے لگتے ہو تو شاید شیطان تمہیں ڈراتا ہے اس سے کہ تم غریب ہو جاؤ گے یا فقیر ہو جاؤ گے، تو اس سے شیطان تمہیں ڈراتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے صدقات کو یا آپ کی خیرات کو بڑھا رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی موجود ہے. تو اگر آپ کسی کو بہادر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا خیرات کرنا سکھا دیں اور اس خیرات کی ڈوز بڑھا دیں. اپنے ہاتھ سے دینا اور اس کا کسی سے ایوانٹ بات ہے. اپنے ہاتھ سے دے رہے ہوں اور پورے محلے کو بتا رہے ہوں، کبھی بہادر نہیں ہوں گے. اپنے ہاتھ سے دیں، خاموشی سے دیں. ایک ہاتھ دے دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، آپ بہادر ہو جائیں گے. بہت بڑی بات ہے. ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ بہت مشکل ہے. اور اگر پورے محلے کو پتہ لگ گیا تو پھر آپ بہادر نہیں ہوں گے. یہ وارننگ سائن ہے، کیونکہ آپ نے اس کی قیمت وصول کر لی. ٹھیک ہے. وہ جو ایموشنل پرائز تھی اس کی، جو آپ کو جرت کی صورت میں وصول ہونا تھی، وہ آپ نے لوگوں کی تعریف کی شکل میں وصول کر لی. اب آپ کو جرت کی شکل میں وصول نہیں ہو. ٹھیک ہو گیا. ناظرین، جرت کیا ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی، سفر سے پہلے، سفر کے درمیان بھی اور سفر کے اختتام پر بھی، یہ ہمیں آج کے پروگرام میں پتہ چل چکا ہے. ایک چھوٹے سے شعر سے میں اس پروگرام کا اختتام کروں گی. حق کو حق کہنے سے جو ڈرتے نہیں ہیں، مر بھی جائیں اگر تو وہ مرتے نہیں ہیں. کچھ تو بات ہے حق کی کار فرمائی میں، بے وجہ سر یوں ہی کٹتے نہیں ہیں. مثل حیدر یقین
ان کو خدا پہ ہوتا ہے، لشکر و سپاہ کی فکر وہ کرتے نہیں ہیں۔ جرأت پیدا کیجیے، جرأت کی مثالیں سنیے، جرأت کی کہانیاں اپنے بچوں کو سنائیے، یہ بہت ضروری ہے۔ پروگرام لوہے دل میں جرأت کی ایپیسوڈ میں یہیں تک ہی مجھے افشا آصف کو اور سید حسن بخاری Thank you very much. ہم دونوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔